اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غضنفر ہاشمی، پروگرام ہے اوپن مائنڈز۔ ناظرین، پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل سیناریو پر دو تین اہم خبریں ہیں، جن میں ایک اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ کے صدر براک اوباما اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں پر انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھارت کو اہم پارٹنر قرار دیا ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف اس وقت چین کے اہم دورے پر ہیں، جہاں وہ بہت ہی اہم میٹنگز کر رہے ہیں، انہیں بہت ہی اہم پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت اس پروگرام میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ اور ہے، اہم ہے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی عوام کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پیٹرول کی دستیابی کی صورتحال اور لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بہت ہی پریشان کن حد تک چلی گئی ہے۔ پیٹرول نہیں مل رہا، لوڈ شیڈنگ 20-22 گھنٹے ہو رہی ہے مختلف شہروں میں اور علاقوں میں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ حکومت کی نااہلی ہے یا کوئی سازش ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ حکومت جو ہے عمران خان اور جناب طاہر القادری کے دھرنوں سے تو شاید بچ گئی تھی، لیکن اس ناقص کارکردگی سے ممکن ہے نہ بچ پائے۔ میں طاہر جوید صاحب، آپ کا شکریہ، آپ موجود ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں، یہ کچھ سازش ہے، ناقص کارکردگی ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر سازش ہے تو وہ بھی ناقص کارکردگی میں آتی ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ کے خلاف کوئی چیز سازش ہو رہی ہے تو وہ پھر ان کی آئیز آن دا بال نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ اگر سازش ہو رہی ہے، سازش ہونی نہیں چاہیے، یا تو اس طرح کی چیزیں نااہلی سے ہوتی ہیں یا کرپشن سے ہوتی ہیں۔ سازش والی کہانی کچھ ایسی، سازشیں ہوتی تو رہتی ہیں، حکومتوں کے خلاف ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس سازش کا ادراک نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ کمپیٹنسی ادراک نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کو ٹیک اٹ ایزی والی کہانی ہے، کسی نے دیکھا نہیں، اور یہ کوئی ایک جو اس کو ابھی تک پوری انویسٹیگیشن تو نہیں ہوئی کہ کیا ہوا ہے، لیکن جو چیز سامنے آئی ہے اس کے اندر کوئی ایک سمپل بگ ریزن نہیں ہے، یہ ملٹیپل چھوٹی چھوٹی ریزنز کی وجہ سے یہ شارٹیج ہوئی ہے۔ اگین جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ڈائریکٹلی انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے گورنمنٹ نے، کہ یہ جو منسٹر آف پیٹرولیم نے بھی ایکسیپٹ کیا، اور جو بجلی پانی والے انہوں نے بھی، کہ یہ ہماری، اور وزیر داخلہ نے سادے الفاظ میں کہا کہ جی حکومت کی مطلب ان کا قصور ہے، ان کی بلیم۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو حکومت کا جو نزلہ ہے وہ گرتا ہے سرکاری افسروں پہ، جی، لیکن وزیروں پہ نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہاں، اب یہ جو چیز ہے بیسیکلی میں اس کو اگر آپ کو لے کر کے چلوں، یہ پی ایس او کا جو ایشو ہے نا، یہ معاملہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی ہوتا تھا، اور وہ چیزیں جب سامنے آتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ اس کے بیہائنڈ دا سین کو کرپشن ہے۔ یہ سادی سی بات ہے، اس کے اندر میں ایم ناٹ ٹیکنگ سائڈ آف مسلم لیگ یا ایم اگینسٹ پیپلز پارٹی، لیکن سادے لفظوں میں میڈیا امیڈیٹلی لا کر کے بڑے بڑی فگرز دیتا کہ یہ جو پیچھے سے کک بیکس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ شارٹیج ہو گئی، یہ جو تھا ٹینڈر یہ اس کو جانا تھا، اس کو جانے کی بجائے یہ دس کمپنی کو گیا، جس کی وجہ سے یہ گیپ آ گیا یا پرائس اوپر چل گئی۔ آپ اوپن میڈیا ہے پاکستان میں، ابھی تک کوئی کسی وزیر کے اوپر کرپشن کی چیز، وزیروں نے ہی کہا کہ میڈیا نے بھی رول پلے کیا، نہیں، لیکن وزیر یعنی اپنا جو قصور ہے اس میڈیا پہ ڈال دیا گیا اس دفعہ۔ لیکن اس کو میں اس کا جواب دیتا، لیکن کسی میڈیا والے نے لا کر کے کوئی ہیڈ لائن نہیں چلائی کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے پیچھے فلاں فلاں منسٹر نے کک بیک کی وجہ سے یا فلاں فلاں منسٹر کی اس کوتاہی کی وجہ سے ہوا۔ ابھی تک ایوری باڈی از لائک ان یو نو اسٹیٹ آف کہ لیٹس فگر آؤٹ واٹ ہیو ہیپن۔ دیکھیں جی، کچھ افسروں نے یا کچھ ایسے جو اہم عہدوں پہ ہیں ان پہ پریشر آیا کہ وہ ریزائن کر دیں، لیکن جب انہیں کہا گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو پریس کانفرنس کر دیں گے۔ سو پریس کانفرنس کی دھمکی انہوں نے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر واز سم تھنگ وچ واز رانگ، اس کو کوئی ایکسپلور نہیں کر رہا۔ ہاں، وہ نااہلی ہوگی نا کوئی نہ کوئی۔ دیکھیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو سامنے لوگوں کی آ بھی رہی ہیں کہ جی پی ایس او نے بہت سارے پیسے جو ہیں مختلف اداروں نے پاکستان کے اندر ہی پی ایس او کو دینے ہیں، اور ان کے پاس شارٹیج آف فنڈز۔ دیکھیں، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، پی ایس او کو اس وقت 200 بلین جو روپے جو ہیں وہ مختلف اداروں نے دینے ہیں، جس میں پی آئی ہے، واپڈا ہے، جس میں کیپکو وغیرہ ہے، ان کو کوئی نہیں دے رہا۔ بجلی پانی کی وزارت ہے، جو وزارت پیٹرولیم کے جو منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وزارت خزانہ کو کہا کہ ہمیں یعنی پی ایس او کو آپ جنوری تک دے دیں 50 بلین روپے تاکہ اس کام چل جائے، لیکن انہیں صرف 17.5 بلین روپے دیے گئے، جس کی اچھا پھر وہ یہ وجہ بتاتے ہیں کہ جنوری میں چونکہ قیمتیں کم ہوئیں اور سی این جی بند تھی، لہذا اس کی زیادہ استعمال پریشر ادھر آ گیا۔ تو ایک وجہ یہ تھی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے ایڈوائزر بنا دیا ہے وزارت پیٹرولیم کا، اور اس میں شاہد خاقان عباسی کی مرضی شامل نہیں ہے، لہذا ایک رفٹ ہے،
ایک اختلاف ہے اور اس اختلاف میں عوام مر گئے. خیر یس اور نو. اب اس کے اندر کہانی یہ ہے کہ ابھی اب دیکھیں آپ کو بھی اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی 3-4 مختلف پوائنٹس کو لانا پڑا نا. تو ون تھنگ از کلیئر, دیر از ناٹ ون سمپل ریزن فار دس شارٹیج. اٹس اے کمپلیکیٹڈ ایشو کہ تھوڑا سا ادھر سے آیا تھوڑا سا ادھر. اگین اینڈ آف دا ڈے نااہلی ہے ان لوگوں کو. ویسے بھی یہ جتنی پرائسز یکدم نیچے گئی ہیں نا, اس کے لیے ریڈی نہیں تھے. اور پاکستان میں پرائسز کا اس لیول پہ نیچے جانے, دیکھیں پرائسز ہماری پریکٹس ٹوٹل پرائسز اوپر جانے کی جو نیٹ پریکٹس ہے نا ہماری کہ پرائسز اوپر جانی تو اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. پرائسز کو ایک دم نیچے جانے کی صورت میں اس کے کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں کوئی تیار ہی نہیں ہوا. بھی بہت رینڈملی کبھی پاکستان کے اندر اس طرح ہوتا ہے. تو آئی تھنک یعنی آپ ایک دفعہ پھر نواز شریف گورنمنٹ کو کریڈٹ دے رہے ہیں. نہیں کریڈٹ قیمتیں کم کریں. نہیں, قیمتیں انہوں نے کم نہیں کی. آپ نے ہمیشہ ان کو کریڈٹ دیا. نہیں, قیمتیں اس دفعہ پیٹرول کی انہوں نے کم نہیں کی. اچھا, انٹرنیشنلی کم ہوئی. سعودی عرب کا اس میں بہت بڑا, ان کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے, ان کا کوئی رول نہیں. وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں ان کی بلکہ میں تو اس میں انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں, ان کو تو یہ ٹیکل نہیں کرنا آیا کہ اگر قیمتیں اتنی نیچے جائیں گی تو پاکستان میں اثر کیا ہوگا اس کا. دیکھیں نا سی این جی چھوڑ کے لوگ ادھر آ گئے, پیٹرول کی طرف آ گئے, جو یعنی سلیکٹیولی لوگوں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا کیونکہ اس کی ان کو کیا کہتے ہیں وارا کھاتا تھا کہ جی وہ اس کو پیٹرول کو. تو یہ دیز گائز ور ناٹ ریڈی فار دیٹ. اب یہ ہے کہ پاکستان میں ویسے ہی ان جنرل پلاننگ کی شارٹ ریڈی کس کے لیے, کس چیز کے لیے ریڈی, اسی کے چیز. اگر ریئلسٹکلی نواز شریف کی جو اسپیشلٹی ہے نا وہ چیز کو تھوڑا سا ڈریگ کرنا ہے بس. یہ دس از ہاؤ اٹ از. ان کو کسی بھی ڈیسیجن میکنگ کو تھوڑا سا اب فرسٹ ٹائم پرابیبلی میاں صاحب ویک اپ اوکے یار میں 3-4 دن ڈریگ نہیں کر سکتا کسی بھی چیز. میں نہیں کہتا کہ یہ ڈائریکٹلی انہوں نے ڈریگ کیا لیکن یہ مائنڈ سیٹ اوپر سے ہی آتا ہے نا نیچے. جس طرح باس ہوتا ہے اسی طرح نیچے یعنی ایوری بڈی جسٹ ٹیک اٹ ایزی دا وے اٹ از. جو ٹاپ مینجمنٹ یا ٹاپ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا افیکٹ نیچے تک آتا ہے. تو ان کو تھوڑا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. آئی اگری ود دیٹ. ان کو تھوڑا کیا اس کو بولتے ہیں پلاننگ اور جو نا اس کو ہیڈ آف ٹائم کرنی پڑے. ان کا حال یہ آپ دیکھ لیں کہ جو 2 وزیر ایسے تھے, خواجہ آصف اور چودھری نثار, انہوں نے سول ملٹری ریلیشنز میں خرابی پیدا کی. رانا ثناء اللہ, شہباز شریف صاحب ثانیہ ماڈل ٹاؤن. اچھا, اب شاہد خاقان عباسی اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس میں سبکی کا باعث بنے ہیں حکومت کا. تو یہ کہاں کیسے حکومت کر, آپ بتائیں یہ کیسے اہلیت کیسے پیدا ہوگی؟ میرے خیال میں I don't know کہ اس کو ٹیکنیکلی کیوں نہیں اس کو ہینڈل کیا جا سک رہا. یہ منسٹر اگر واقعتاً گورنمنٹ سے وزنی ہیں یا ان کا بڑا معاملہ. ایک آج سے اگر آپ کو یاد ہوگا 60 دن پہلے گیو اور ٹیک شفلنگ ہونے والی تھی جو وزراء کی, جو نہیں کی گئی, جو ہونی چاہیے تھی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں, میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ اگر آپ نے شاہد خاقان عباسی آنسٹ آدمی ہے, کمپیٹنٹ آدمی ہے, ریگارڈلیس واٹ ایور, بہت ساری چیزیں. یعنی ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ صرف اپنی جو ہے نا ان کی کمپنی ایئر لائن اس کے لیے کرتے رہتے ہیں, ہر وقت مصروف رہتے ہیں اس میں. اچھا خیر وہ بزنس اگر ان کا اپنا ہے وہ تو میں اس کو 5 منٹ کے, لیکن کم از کم ان سے یہ وزارت لے سکتی ہے نا کہ جی آپ اس وزارت کو پکڑائیں. آپ نے ان کو وزیر بھی رکھنا ہے نا, ان کو وزیر بننے دیں, بغیر محکمہ کے وزیر بنا دیں. کوئی نہ کوئی نواز شریف صاحب کو ایک آدھا اس طرح کا ڈیسیجن لینا پڑے گا if he really wants his ministers to work better than they are doing right now. تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو ایک ایگزامپل بنانی پڑے گی. تو کس کو بنائیں گے؟ کوئی بھی میرے خیال میں یہ بڑا 3 تو ہو چکے ہیں کرائسس, اس میں تو کچھ نہیں کر سکے. لیکن اس میں میں جو رانا ثناء اللہ بیچارہ اس کو کر دیا تھا, جو میں ایک کریڈٹ دوں گا اس کے اندر, وہ بھی رانا ثناء اللہ. اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں گے نا, کبھی بھی یہ چیز سامنے آئے گی تو آپ کو رانا ثناء اللہ کا وہاں قصور نکلے گا نہیں. اچھا, وہ قربانی کا بکرا ضرور بنا ہے اس کے اندر, لیکن یہ آپ کبھی بھی انویسٹیگیشن اس کی جب آتی ہے نا, آپ دیکھ لیں کہ رانا ثناء اللہ کی وجہ سے. آپ تو خیر ویسے ہی آپ ہمیشہ ان کے حق میں بولتے ہیں, آ جائے گا نا. رانا ثناء اللہ اور کون ہے پھر آپ بتائیے, اگر وزیر داخلہ وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا. لیکن یہ جو امیڈیٹلی جو اس موقع کے اوپر جو افسران تھے نا چھوٹے لیول کے, انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے ایک بڑے افسر کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, دے ٹک دیئر ڈیسیجنز. کبھی بھی یہ پوری انویسٹیگیشن ہوگی, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اوپر سے کوئی آرڈر شارڈر نہیں ہے, یہ اس وقت جو موقع کے اوپر ڈیسیجن لیا گیا اور وہ ان لوگوں کا ہے. اب کہانی یہ ہے کہ امیڈیٹلی اگر ان کو چھوٹے لیول پہ ایس پی اور ڈی ایس پی اور انسپیکٹر لیول کے لوگوں کے اوپر لگائیں, ماننا کسی نے نہیں ہے, لیکن دیٹ از دا فیکٹ کہ انہوں نے ادھر ہی ڈیسیجن لے کر کے یہ بیڈ ڈیسیجن ہیو ہیپنڈ رائٹ دیئر.
جو موقع کے آپ کو پتہ ہے کہ زرداری گورنمنٹ جو ہے جی وہ بیڈ گورننس اور اسی طرح کی جو مہنگائی اور اسی طرح کے ایشوز پہ اس کو ووٹ نہیں ملے، ایسا ہی؟ نہیں ایسی بات نہیں، ہاں، زرداری گورنمنٹ کو کرپشن کی وجہ سے ووٹ، کرپشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو کرپشن تو اب بھی اس میں بھی آ رہی ہے، اس میں کیا کریں گے یہ؟ نہیں تو پھر میڈیا لایا کیوں نہیں ابھی تک؟ اگر آ رہی ہے نا، اگر یہ آئل کرائسس کے اندر کرپشن تھی، میں تو سادی بات بولتا ہوں نا کہ جی شاہد خاقان عباسی نے یہ جو کانٹریکٹ تھا اس کمپنی کو دینا تھا، پی ایس او کو بولا نہیں اس کو نہیں دو، اس کو دے دو، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو نہیں آئی نا سامنے. تو اتنا کریڈٹ تو آپ دو کہ اس کے بیہائنڈ دس سین دیر از ناٹ اینی کرپشن. نااہلی اپنی جگہ ہے اس کی. آپ کسی کو دیکھیں، چوری کی سزا جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹنا، قتل کرنا نہیں ہے اس کے لیے. تو اس لیے جو سزا اس کو کسی کو جو بلیم دینا چاہتے ہو وہ آپ اس کو دیں گے اس کی اس غلطی کے اوپر، اس سے بڑا بلیم نہیں دے سکتے آپ. یعنی نااہلی آپ کے خیال میں ٹھیک ہے، یعنی ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں ایکسیپٹیبل میں نہیں کہہ رہا، ہاں لیکن کریڈٹ تو نہ ہوا نا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کریڈٹ کیوں دیں؟ لیکن اتنا بڑا ڈسکریڈٹ بھی نہیں ہے نا جتنا آپ دینا چاہتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹلی آصف زرداری کی گورنمنٹ کے ساتھ ملا دیں جس میں بلینز صاحب یہ وہ منسٹرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تیسری دفعہ حکومت میں آئے ہیں. جی ایسا ہی ہے بالکل. تو پھر انہیں کیوں ادراک نہیں ہوتا، کیوں نہیں ڈیلیور کرنا چاہ رہے؟ کیا یہ نواز شریف کے خلاف تو سازش نہیں ہے؟ دیکھیں اب یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کے ساتھ اس کے وزراء کی کوئی سازش والی کہانی ہے. یہ جو ٹپیکل یہ جو پرٹیکولرلی یہ جو انسیڈنٹ آئل کا ہوا ہے نا، یہ تو آپ وڈ سے کہ مے بی 15 ڈفرنٹ ایشو لائک اسمال ریزنز جسٹ یو نو گٹ ٹوگیدر. اچھا اس کے اندر یہ بھی چیز ہے جب آپ اگر تھوڑا سا اس کو سمجھیں، سپلائی اور ڈیمانڈ جب اس کی وہ جو چین ٹوٹتی ہے نا، اگر آپ کا 2 دن کا فرق ہے تو آپ کو اس کو سیدھا کرتے کرتے 10-12 دن لگ جاتے ہیں. سو اگر ان سے جو کوتاہی 2 دن کی ہوئی ہے نا وہ ریفلیکٹ 10 دن تک جائے گی اس کو. تو پنجاب میں زیادہ کیوں ہوا یہ کام؟ ہاں اب یہ دیٹس ون لٹل کوسچن کہ اس کو ابھی اپنی آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ سارا کچھ ہے، اس کو نہیں کر سکے آپ. لیکن یہ پنجاب میں زیادہ ہوا ہے، لیکن ہے تو افیکٹ تو کراچی میں بھی اس کا بعد میں ہوا. لیکن پنجاب میں بیسیکلی اگر آپ کنزمپشن ہی سب سے زیادہ لاہور، اگر آپ کراچی کے بعد دیکھیں دوسرے نمبر پہ لاہور ہے. کراچی میں اگر سپلائی چین کا اگر پرابلم ہوتی بھی ہے کیونکہ ایوری تھنگ جسٹ گیٹ ڈیلیورڈ دیئر، آپ اس کو 1 دن میں ٹیکل یا 1.5 دن میں ٹیکل کر سکتے ہو ورسز پنجاب میں آتے آتے آپ کو درمیان میں 4 دن 3 دن کا فرق نکل جاتا ہے. تو پنجاب یعنی یہی ریزن ہے پنجاب کی. دس از جسٹ لائک وہ جو درمیان میں تو جناب بات کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، جی تیسری چوتھی دفعہ آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ اپنے صوبے میں تو ٹھیک کر نہیں سکے. لیکن یہ صوبے کا معاملہ بھی نہیں تھا نا. اچھا یہ صوبے، اس کا علاج ایک ہی ہے کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں پرائیویٹ سیکٹر میں آنی چاہیے. پی ایس او کا کوئی وجود ہونا ہی نہیں چاہیے. اوپن آگرہ کا بھی نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا. اوپن مارکیٹ ہونی چاہیے جس کو جس چیز کے اوپر یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں آگرہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. ہاں جی آٹونومس ہے. اٹانومس اور پی ایس او بھی ہے. لیکن میں آپ جو لیٹ می ٹیک یو، یہ جب چھوٹے ملکوں میں پاکستان جیسے ان کے اندر قیمتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ریزن تھی بیہائنڈ کہ یہ غریب آدمی ہے، کماڈیٹیز کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو لوگ جو ہے وہ ذخیرہ اندوز اس کو جو بھی ہے ظلم کریں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو آئل یا گیسولین جو ہے یہ کماڈیٹی ضرور ہے، لیکن دس از ناٹ دا کماڈیٹی فار دا غریب پیپل نا. تو اس کو اوپن مارکیٹ میں جانے دیں. اگر وہاں پہ اگر 10 گنا بھی پرائس زیادہ ہوتی ہے پیٹرول کی تو جس کی سمجھ میں آئے گی وہ لے لے گا، جس کی سمجھ میں آئے گی وہ نہیں لے گا. دا بلیم ول ناٹ گو ڈائریکٹلی ٹو دا گورنمنٹ. سازش اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئل جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جی ان کے پاس ایک جو رول ہے آگرہ کا، اس کے مطابق 20 یا 30 دن کا ذخیرہ ہوتا ہے پیٹرول کا. جی تو وہ پیٹرول وہ 20 اور 30 دن کا نہیں ہوتا ویسے، چلیں مطلب پاکستان کے اندر اس میں نہیں، انہوں نے دن دیے ہوئے کہ اتنے دنوں کا ذخیرہ رہنا چاہیے، لیکن وہ نہیں تھا. کبھی بھی نہیں ہوتا. 20-25 دن کا 7 سال اگر آپ ہم بھی سالوں سال سے سنتے آئے ہیں 7 دن کا پیٹرول ہے، 6 دن کا پیٹرول ہے، 30 دن ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا ان کہنے کا مطلب ان کے 30 دن ہوتے ان کے پاس کشن تھا نا. اگر 30 دن کا ہوتا اور 11 دن کے کرائسس بنے ہیں اور 30 دن کا ہوتا تو کبھی بھی کرائسس نہیں ہوتا. وہ کہانی یہ تھی کہ 11 دن ہو گئے ہیں، 7 دن کا عام حالات میں چلتا ہے، اس میں 7 دن سے نیچے آ کے یہ 2-4 دن کا فرق پڑا ہوگا. ریزن پتہ ہے کیا اسٹوپڈ سی ریزن بتا رہے ہیں؟ وہ تو نہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں شیئر کرنا چاہوں ناظرین صاحب کہ جی وہ جو 1 جنوری 2015 کو 50,000 میٹرک ٹن آئل آنا تھا ایک جہاز کے ذریعے، درآمد کرتے ہیں نا ہم لوگ، امپورٹ کرتے ہیں. اچھا وہ 2 جو کارگو کے جہاز تھے وہ لیٹ پہنچے. اچھا کیوں لیٹ پہنچے کوئی پتہ نہیں، لیٹ پہنچے.
اور پاک ریفائنری کی جو مشینیں ہیں وہ 5 دن سے خراب تھیں، لہٰذا یہ لیٹ ہو گیا کام، جس سے مسائل ہوئے۔ اب آپ بتائیں، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، نہیں ایکسکیوز، یہ ایکسکیوز ہے، دینے والا ایکسکیوز نہیں ہے نا۔ کہانی تو یہ ہے کہ جو چین نہیں ٹوٹنی چاہیے نا۔ یہ انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیان دیا ہے شاید فرحان عباسی نے، لیکن میں اس میں جو ایک کوئی پلس خاص تو نکلے گا نہیں، لیکن ادر دین دیٹ کہ اس میں اگر کسی وزیر نے پیسے کھائے یا کسی بڑے افسر نے پیسے کھائے ہیں یا کسی کی بدنیتی کی وجہ سے ہوا، تو دین یو نو ایوری بڈی شوڈ ہیو لائک آپ بڑا بڑا ڈنڈا پکڑیں ہاتھ میں گورنمنٹ کے پیچھے۔ لیکن اگر سمپل مس مینجمنٹ ہے تو ایک آپ کو، میں کہتا ہوں کسی حد تک اتنا ضرور ہے کہ ان کی کھچائی وچائی کی جائے، کسی کو فائر کیا جائے، کسی کو دوسرا کیا جائے، لیکن اٹس ناٹ ایز بگ آف اے بلیم جو آپ اس کو آپ نے اپنا سٹارٹ لیا نہیں کہ وہ اسد زرداری کے ساتھ اٹھا کے ملا دیا۔ آئی تھنک دیٹس لٹل بٹ مور ایگزیجریشن کہ بھی آپ اس کو وہاں پہ کرپشن ساتھ تھی، اس میں کرپشن نہیں ہے، نہ ہلیہ کے لیے۔ اب ایک دفعہ اس کو آپ پیس میل کر دیں، ایک دفعہ پھر آپ پھر ایک دفعہ ان کو ایک کوشچن دے رہے ہیں، لیکن خیر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ جناب طاہر جاوید صاحب سے بات جاری ہے، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں۔